السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے مائکروسافٹ پاور پوائنٹ۔ اچھا، مائکروسافٹ آفس کا جو کورس ہے تو ڈی اے ٹی میں اس سے یہ 3 سافٹ ویئرز شامل کیے گئے ہیں۔ ایک ہے مائکروسافٹ ورڈ، اور دوسرا ہے مائکروسافٹ ایکسل، اور تیسرا ہے مائکروسافٹ پاور پوائنٹ۔ اچھا، تو مائکروسافٹ ورڈ اور ایکسل کے جتنے بھی ٹاپکس تھے تو وہ ابھی تک میں نے کور کروائے ہیں، میں نے وہ ایک ایک کر کے پڑھائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج ہم شروع کرتے ہیں مائکروسافٹ پاور پوائنٹ۔ اچھا، مائکروسافٹ پاور پوائنٹ آسان ہے، اس کی تھوڑی سی میں انٹروڈکشن پڑھاتا ہوں اور پھر ایک دو کلاسز میں ہم پریکٹیکل اس کی کور کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تو چلو شروع کرتے ہیں۔ مائکروسافٹ پاور پوائنٹ از اے پریزنٹیشن پروگرام۔ مائکروسافٹ پاور پوائنٹ یہ ایک پریزنٹیشن سافٹ ویئر ہے یا پروگرام ہے۔ اٹ از اے پاورفل سلائڈ شو پریزنٹیشن پروگرام، اور یہ اس میں سلائڈ شوز ہوتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر پریکٹیکلی۔ یہ میں نے تھوڑا سا یہ جو تیوری ہے میں نے اس لیے یہاں پہ لکھ دی تاکہ پھر آگے آپ کو پتہ چل سکے، اور اس سے کویسچن بھی اسی طرح آ جاتے کہ مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کیا ہے، اس کی تھوڑی سی بریفلی یا انٹروڈکشن کرے، اور پھر اس سے ریلیٹڈ کچھ پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ تو اس سے تقریباً ایک دو کویسچن آتے ہیں، میں لاسٹ میں پیپر ڈسکس کرواتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کس نے ڈیزائن کیا تھا؟ اٹ واز کریٹڈ بائی رابرٹ گیسکنز اینڈ ڈینس آسٹن۔ یہ دو سائنٹسٹ تھے اور وہ ایک سافٹ ویئر کمپنی میں کام کرتے تھے، تو اس کمپنی کا نام تھا فورتھاٹ۔ تو یہ ان دو سائنٹسٹ نے ڈیولپ کیا تھا فار دا فرسٹ ٹائم، اور یہ فورتھاٹ، اور اس کے بعد یہ جو INC لکھا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے انکارپوریٹڈ۔ جو لوگ بزنس پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انکارپوریٹڈ کا کیا مطلب ہے، یا یو کین سے کارپوریشن۔ کارپوریشن کسی بھی لیگل کمپنی کو یا لیگل بزنس کو کہتے ہیں جو کہ گورنمنٹ سے رجسٹر ہو اور اس کے رولز ریگولیشن یا قوانین کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ تو چلو اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن اتنا سے سیکھ لے کہ اس کا مطلب ہے انکارپوریٹڈ یا کارپوریشن، اوکے۔ اور it was released on April 20, 1987 initially for Macintosh computers only۔ تو یہ اس وقت یہ جو انہوں نے ڈیزائن کیا تھا تو تقریباً یہ 1987 تھی، تو اس دوران ونڈوز نہیں آئی تھی، تو اس وقت جو آپریٹنگ سسٹم تھے تو میکنٹاش تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کمپیوٹرز کے لیے انہوں نے ڈیزائن کیے تھے پہلے۔ اچھا، مائکروسافٹ ایکوائرڈ پاور پوائنٹ 3 months after it appeared۔ جب اس کمپنی میں فورتھاٹ کمپنی میں یہ پاور پوائنٹ ڈیولپ ہو گیا تو اس کے تقریباً ڈیولپ ہونے کے 3-4 مہینے بعد یہ مائکروسافٹ نے خرید لیا، اور تقریباً انہوں نے اس کی $14 million پے کیے تھے۔ میں نے یہاں پہ لکھ کے نہیں ہے لیکن راؤنڈ اباؤٹ اتنے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی چھوٹا سافٹ ویئر نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی آئیڈیا تھی اور مائکروسافٹ نے اس سے بہت زیادہ کام لے لیا، تو اسی وجہ سے انہوں نے بس یہ خرید لیا اور پھر انہوں نے مائکروسافٹ آفس کا ایک حصہ بنا دیا اور اس کو فردر ڈیولپ کیا۔ اچھا، مائکروسافٹ ایکوائرڈ پاور پوائنٹ 3 months after it appeared۔ It is a standard component of the company's Microsoft Office۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے ابھی جو اردو میں بات کی تو ان دونوں سینٹنسز کا بس یہی مطلب ہے کہ مائکروسافٹ نے اس کو خرید لیا اور پھر مائکروسافٹ آفس کا حصہ بنا دیا، اس کی سویٹ میں شامل کر دیا۔ The program uses slides to convey information rich in multimedia۔ اچھا، اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کے ذریعے اس کے ذریعے ہم لوگوں کو انفارمیشن ڈیلیور کرتے ہیں، اوکے۔ وہ انفارمیشن کس طرح ڈیلیور کرتے ہیں یا پریزنٹ کرتے ہیں؟ پریزنٹ یا ڈیلیور کرنا یہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ زیادہ تر ہم بزنسز میں کرتے ہیں، اور اگر آپ سکولز کالجز، یہاں پہ سکول لفظ ہے تو انٹرنیشنلی زیادہ تر یہ سکول لفظ یوز ہوتا ہے۔ سکول
ویسٹ میں وہ یونیورسٹیز کو بھی اسکول کہتے ہیں اکثر. تو جس ادارے میں بھی پڑھائی ہوتی ہے، لرننگ ہوتی ہے، تو اس کو آپ اسکول کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ کالج ہو یا یونیورسٹی ہو، جو بھی ہو. اوکے. تو اس کے ساتھ آپ لکھ بھی سکتے ہیں کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی. اوکے. تو زیادہ تر یہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی پریزنٹیشنز کے لیے یوز ہوتے ہیں. اچھا، تو یونیورسٹیز اور کالجز میں اس کے پریزنٹیشن کس طرح ہوتی ہے؟ تو جب آپ کسی اسائنمنٹ پہ کام کرتے ہیں اور وہ آپ کلاس میں پریزنٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ پاور پوائنٹ یوز کرتے ہیں. یا اگر اسٹوڈنٹ سے وہ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ ریسرچ اس کو اپنی وہ پریزنٹ کروانے کے لیے سپروائزرز کو، ایگزامینرز کو یا اسٹوڈنٹس کو پریزنٹ کروانے کے لیے وہ پاور پوائنٹ یوز کرتے ہیں. اور بزنسز میں بھی لوگ یوز کرتے ہیں. بزنسز میں کیا ہوتا ہے کہ مینیجرز باس کو کمپنیز کا ڈیٹا پریزنٹ کرتے ہیں تھرو پاور پوائنٹ. اور اسی طرح گورنمنٹ ایجنسیز میں بھی اور گورنمنٹ اداروں میں بھی اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ وہ فلاں ڈپارٹمنٹ نے اتنے پیسوں کی وہ ترقیاتی کام گورنر کے سامنے پریزنٹ کیے اور ایٹسیٹرا. اوکے. تو وہ ورچولی پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ان ڈسٹرکٹس میں اتنا کام ہو گیا اور اتنی ملین روپوں کی ترقیاتی کام ہو گئے اور نہریں بن گئے اور موٹر ویز بن گئے اور ان کی امیجز بھی دکھاتے ہیں. اور بس جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے ملک نے تو بس بہت زیادہ ترقی کی. لیکن جب آپ اس روڈ پہ چلتے ہیں اور وہ اس پل پہ چلتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو 100 سال پرانی ہے. ٹھیک ہے. تو چلو، یہ میرا مطلب یہ ہے کہ اس کی پریزنٹیشنز بہت خوبصورت ہوتی ہے. اوکے. کیونکہ یہاں پہ ہم نے ایک لفظ لکھا ہے رچ ان ملٹی میڈیا. تو رچ ان ملٹی میڈیا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ امیجز بھی شامل کر سکتے ہیں، اس طرح کا ٹیکسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ امیجز بھی یوز کر سکتے ہیں، اور امیجز کے ساتھ آپ ساؤنڈز بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ ویڈیو کلپس بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو پراپر طریقے سے ایڈٹ کر سکتے ہیں. اور ظاہری بات ہے، جب آپ اتنی محنت کرتے ہیں تو آپ کی پریزنٹیشن خوبصورت ہوگی نا، لوگ ان سے متاثر ہوں گے. ٹھیک ہے. تو جب آپ کسی ٹاپک پہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن اگر اس کو آپ اچھے طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ وہ پورا ورک آپ کنوے نہیں کر سکتے نا. تو اسی لیے پریزنٹیشن کو اچھے طریقے سے ڈیزائن کرنا اور بنانا وغیرہ، تو یہ بھی ایک سکل ہے. اوکے. تو چلو نیکسٹ لیکچر میں پاور پوائنٹ شروع کرواتا ہوں، اس کو اوپن کرتے اور اس میں کام شروع کرتے ہیں. تو جو میں پریکٹیکل کرواتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ جو تھوڑی بہت تھیوری ہوتی ہے اس کو ڈسکس کیا کریں گے، تو آپ اس سے کویسچن اٹیمپٹ کر سکیں گے. اچھا، اگر کویسچن اٹیمپٹ کرنے کی تیاری کرنی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی بکس سے ہیلپ لیا کریں اور نوٹس بھی پڑھا کریں. اوکے. تو چلو نیکسٹ لیکچر میں شروع کرتے ہیں پاور پوائنٹ کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.